السلام علیکم، دس از می دعا مرزا. ناظرین، ایک شعر میں نے بہت عرصہ پہلے سنا اور وہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا. وہ شعر تھا کہ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. اس شعر کا مقصد مجھے آج پتہ چلا جب میں تلسی سے ملی. تلسی کا تعلق خواجہ سرا کمیونٹی سے ہے اور یہ مانگنے جاتی ہیں 10 روپے کے لیے، 5 روپے کے لیے، پورا دن پھرتی ہیں. اور ان کے پاس رہنے کے لیے اب جگہ نہیں ہے. ان کے 7 بہن بھائی ہیں جو کہ عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، ان کی اولادیں ہیں اور وہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن جب یہ اپنے کسی بہن بھائی کے گھر کے باہر جاتی ہیں تو ان کا گارڈ کہتا ہے کہ باہر خسرا مانگنے آیا ہے. آئی ایم سوری، میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں یہ لفظ. اور وہ بہن بھائی کیمرے سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو 5-10 روپے دے کے یا پھر ایسے ہی واپس کر دو. اور آج انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کے پرس میں ابھی کتنے پیسے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، جو کہ میں نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہ دکھاؤں گی، لیکن ابھی مجھے پتہ ہے ان کے پرس میں کتنے پیسے ہیں. معاملہ کیا ہے اور ان کی زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے، ان سے بات کرواتی ہوں آپ کی. مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونٹی کو چھوڑیں، آپ لوگ جو رویہ اختیار کرتے ہیں خواجہ سرا کمیونٹی میں، مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی بہترائی آئی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں، آپ نے رونا نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں. رونا نہیں ہے آپ نے، آپ بہادر ہیں. یہ جو ان کے آنسو ہیں نا، یہ معاشرے پر تماچا مار رہے ہیں اور یہ جو آنسو ہیں یہ اس درد کی تصویر کھینچ رہے ہیں جو ان کے دل میں ہے، کیونکہ آنسو ایسے نہیں آتے. مسئلہ کیا ہے، میں پوچھتے ہوئے بھی مجھے بھی درد ہو رہا ہے، کیونکہ شاید نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے پوچھنا ضروری ہے کہ ان کے دل میں کیا درد ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے. آپ نے بہادر ہو کے مجھے ماجرا بتانا ہے. ہم لوگ جسم فروش نہیں ہے نا، ہم لوگ فیک نہیں ہے. اگر ہم لوگ لالی پاؤڈر لگا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جیسے، تو ہم لوگوں کو معاشرہ بڑے اچھے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا. ہم سب کو بیٹی بیٹا بھائی کہہ کے، اللہ نبی کا صدقہ کر کے مانگنا بہتر سمجھتے ہیں. گناہ کرنا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہی گناہ ہے کہ ہم لوگ گناہ گار نہیں ہیں. یہ بھی غلط کہہ گئی ہوں میں، ہر انسان گناہ ہی ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ جسم فروشی کو گناہ قرار دیا گیا. جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، حق مارنا بھی گناہ ہے، کسی کو ڈیگریڈ کرنا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ ہے. لیکن میں گلہ کروں تو کس سے کروں؟ کس کا چہرہ پڑھتے ہم؟ لوگ ہی اوڑے ہوئے نقاب ملے، میں کس کو پکڑوں؟ اپنے بہن بھائیوں کو پکڑوں؟ کیسے زندگی بسر کر رہی ہیں آپ؟ باہر سڑکوں پہ مانگتی ہیں؟ لوگ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ زندگی تھوڑی ہے کہ بھوک لگی ہے تو پہلے 4-5 گھنٹے چلنا ہے، تھوڑا بہت مانگنا ہے، تب تک تو بھوک ہی مر جاتی ہے. رونا نہیں ہے آپ نے، رونا نہیں ہے، میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں. رونا نہیں ہے آپ نے، رونا نہیں ہے. لوگ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ اور گھر آپ جہاں پر رہتی تھی اب وہاں پر کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں رہ پا رہی؟ جہاں پہ میرا گھر تھا وہاں سے جو مالک مکان ہے اس نے نکال دیا، یہ کہہ کے کہ ہم خسروں کو گھر نہیں دیتے. اگر آپ کے گھر خسرا آ گیا تو آپ اپنا ہی گھر چھوڑ دیں گے؟ توبہ کہ میرے پاس ان سے پوچھنے کے لیے 1000 سوال ہیں، آپ کے ذہن میں بھی 1000 سوالات آ رہے ہوں گے. ان کے پاس بتانے کے لیے بھی سینکڑوں باتیں ہیں، لیکن اب میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کو مزید رلاؤں اور اس معاشرے کے لیے رلاؤں یا اس معاشرے کے لیے آنسو بہائیں جو بے حس ہو چکا ہے اور جس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنی اسپیس دینی ہے. صرف یہ کہ یہ خواجہ سرا ہیں، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان سے گھر چھین لیا گیا. مالک مکان جہاں پہ رہ رہی تھی اس کو احساس ہوا کہ خواجہ سرا ہے تو اس کے گھر پہ خواجہ سرا نہیں رہ سکتی، حالانکہ اس کو کرایہ دے رہی تھی. پرس میں ان کے کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے ویسے آپ کو مل جاتے ہیں؟ آپ چیک کر لو بیٹا. یہ جناب ان کا پرس ہے
اور اس میں یہ پیسے ہیں, یہ 10 روپے کے نوٹ ہیں جو کہ قریباً 8 نوٹ ہیں, 80 روپے ہیں. اور یہ 10 روپے کے نوٹ آپ سب سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب یہ خواجہ سرا سگنلز پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں. ایک بار ذرا فلیش بیک میں جائیں اور سوچیں نا کہ ہم کن الفاظ میں ان کو کہتے ہیں جاؤ, اور پھر ان کے ساتھ ٹھڑک بھی کرتے ہیں, اپنا شیشہ نیچے کرتے ہیں, ان کو آنکھ بھی مارتے ہیں, ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو عزت کی نگاہ سے کب دیکھا جائے گا؟ یہ میرا آپ سب سے سوال ہے, اور تلسی کا بھی سوال ہے. بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ اپنا احتساب صرف یہ سوچ کے کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے کبھی بھی کسی خواجہ سرا کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی, آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کیا. تو خدارا جو لوگ سگنلز پر مانگتے ہیں ان کی یہ مجبوری ہے, وہ شوق سے نہیں مانگتے. خدارا ان کو تمیز سے ٹریٹ کیجئے, اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو 100 روپے دے دیجئے, کچھ بھی نہیں جاتا. اللہ کی یہ مخلوق ہیں, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. 10 روپے کی جگہ اگر آپ آج سے 100 روپے دینا شروع کریں گے تو ٹرسٹ می کہ آپ کے پیسے کم نہیں ہوں گے, لیکن ان کا پیٹ بھر جائے گا اور ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی. تو پلیز آج یہ فالو کیجیے گا. اور اگر کوئی بھی شخص جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ تلسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کروا سکتی ہوں. لیکن اگر آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو کوئی نمبر یا کوئی جگہ ایسی ہے جس سے آپ سے رابطہ ہو سکے, فیس بک اکاؤنٹ کچھ؟ نہیں بیٹا, سانوں کی پتہ انہاں چیزاں دا. اچھا جی, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, آئی میک یو کنیکٹ ود ہر, اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. بہت زیادہ اذیت میں ہیں, ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, رہنے کو جگہ نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص جو مجھے دیکھ رہا ہے, مقیر حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ ان کی مدد کرنا چاہیں, سو پلیز کانٹیکٹ می. تھینک یو.